واہ کیا بات اولیاء کی ہے، واہ کیا بات اولیاء کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے تعلق سے، اور آج ہمارا ٹاپک ہے امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ اور علم تصوف۔ انشاءاللہ امام قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے بھی ہم سنیں گے، اور ساتھ ہی تصوف کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں جاننے کا موقع ملے گا۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ نبی رحمت، شفیع امت، تاجدار رسالت، سراپا جود و سخاوت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: قیامت کے دن میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعارف انشاءاللہ ہم جانیں گے مبلغین سے۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی محمد راشد علی اتاری مدنی تشریف فرما ہیں، مبلغ دعوت اسلامی محمد نقیب اتاری مدنی تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ان سے گفتگو کریں گے۔ میں ابتداً آپ کو امام قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت سے ایک واقعہ، ایک حکایت بیان کرنا چاہوں گا۔ اس میں راہ سلوک پر چلنے والوں یعنی سالکین کے لیے بہت ہی سیکھنے کا مواد ہے۔ چنانچہ امام قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں لکھا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے پیر و مرشد سیدنا ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی محبت کیا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ابتدائی زمانہ میں جب مجھے اپنے مرشد کریم کی مجلس میں جانے کی سعادت حاصل ہوتی تو میں پہلے اس دن کا روزہ رکھتا اور پھر غسل کرتا اور پھر مرشد پاک کی محفل میں جانے کی ہمت کرتا۔ کئی بار آپ فرماتے ہیں کہ ایسا ہوتا کہ میں مدرسہ مرشد کے دروازے تک پہنچ جاتا مگر مارے شرم کے دروازے سے واپس لوٹ آتا، اور اگر جرت کر کے اندر داخل ہو بھی جاتا، مجلس میں حاضر ہو بھی جاتا، مگر جیسے ہی مدرسے کے درمیان تک پہنچتا تو تمام بدن پر ایک سنسنی سی کیفیت طاری ہو جاتی، ایسی حالت کہ اگر مجھے کوئی اس حالت میں کوئی سوئی چبو دے تو شاید مجھے اس کے درد کا احساس نہ ہوتا۔ اس حالت میں میں اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتا تھا، اور پھر ان سے سوال کرنے کی تو ہمت ہی نہ ہوتی، بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا کہ مرشد کریم میرے دل کی کیفیات کو جان لیتے اور مجھے خود ہی اب میرے سوالات اور ان کے جوابات بھی ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت مرشد کا آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کسی کو قسمت سے کامل پیر مل جائے تو پھر اسے اپنے مرشد سے ایسی ہی محبت کرنی چاہیے، اپنے پیر سے ایسا ہی تعلق رکھنا چاہیے، ادب اور احترام دل میں اپنے مرشد کا، اپنے شیخ کا ایسا ہی ہونا چاہیے۔ سیدنا ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی سیرت کے ذریعے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ اپنے شیخ کی محبت، ادب اور تعظیم کیسے کرنی ہے۔ آج پیر تو بنائے جاتے ہیں، شیخ تو ڈھونڈے جاتے ہیں اور بیعت بھی کی جاتی ہے، مگر یہ غور کیا جائے کہ کیا ہم اپنے شیخ سلسلہ طریقت کے جو ہمارے مرشد ہیں ویسا احترام، ایسا ادب ہمارے دل کے اندر اور ہماری کیفیات میں ہے کہ ہم اپنے مرشد کے تعلق سے وہ کیفیت اپنی پاتے ہوں؟ اگر پاتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری اس کیفیت میں اور محبت شیخ میں اضافہ فرما دے، اور اگر نہیں ہے
تو گھبرانا بھی نہیں چاہیے، بلکہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جب تو نے مجھے کامل شیخ عطا فرما دیا ہے تو ان کی بارگاہ کا ادب بھی عطا فرما دے، ان سے اکتساب فیض یعنی فیض لینے کے لیے مولا مجھے اس قابل بنا دے کہ میں ان سے فیض لینے کے قابل ہو جاؤں اور اپنے مرشد کی محبت دل میں بڑھانے کی کوشش کریں۔ تو ہم ایک بہت ہی صوفی بزرگ، بہترین عالم، بہت ماہر مفسر اور محدث سیدنا امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آج بات کر رہے ہیں۔ جب بات ہوتی ہے صوفی کی، تصوف کی، تو بعض ذہنوں میں یہ آتا ہے اور بعض لوگ اس طرح کی یعنی خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ بھئی جو جہاں صوفی کا نام آتا ہے تو گویا کہ وہ علم سے دور ہو، معاذ اللہ، قرآن و سنت سے کوئی ان کا تعلق نہ ہو، حالانکہ صوفی قرآن و سنت کے تعلق کے ذریعے ہی بنتا ہے۔ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ صوفی تھے، بزرگ تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، مگر بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے، مفسر تھے۔ آپ کی روایات ہیں، آپ کی کتابیں ہیں، آپ کا حلقہ درس تھا، علم سیکھنے کا آپ کا پورا ایک انداز تھا جو آپ کی زندگی کا، اور پھر علم سکھانا، آپ کے شاگرد، آپ کے اساتذہ، یہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے۔ تو صوفی ازم علم کے اور عمل دونوں کے ملاپ کا نام ہے، الگ الگ ایسا کچھ نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے کہ ظاہری علم سے بندہ جو ہے وہ بالا تر ہو کر، شریعت سے بالا تر ہو کر کوئی کام کرے تو وہ صوفی ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ صوفیت کے بارے میں ہم سنیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعارف کے تعلق سے، آپ کی زندگی کے تعلق سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ راشد بھائی، پہلا آپ کی طرف میں بڑھتا ہوں، امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف آپ بیان فرمائیں۔ نام آپ کا کیا تھا، والد کا نام کیا تھا، کہاں کے رہنے والے تھے، پیدائش کب ہوئی وغیرہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی عظیم اور روحانی شخصیت کا الحمدللہ ذکر خیر کرنے کی سعادت مل رہی ہے، اور حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعی بزرگ ہیں، آپ کا فرمان ہے کہ عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور کنز الاموال کی بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے کہ ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین کفارہ، او کما قال، کہ نبیوں کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے، رب کو راضی کرنے والا عمل ہے، اور صالحین کا یعنی اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو جو ناظرین ہیں وہ بھی یہ نیت کریں کہ ہم جو ذکر خیر سن رہے ہیں رب تبارک و تعالیٰ اس ذکر کی ہمیں برکتیں بھی عطا فرمائے، اور اے کاش کہ یہ ذکر ہماری بخشش کا ذریعہ بھی بنے، اور ان کی زندگی کے جو خوبصورت پہلو ہیں جن میں سے چند پہلوؤں پر گفتگو ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سمجھ کر اور اس کی برکتیں پانے اور عمل کی طرف راغب ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں کے تذکرے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کے حالات کو پڑھ کر انسان کو ایک جذبہ ملتا ہے اور پھر وہ عمل کی طرف راغب ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو علمی دنیا میں اور روحانی دنیا میں شریعت کے ترجمان علماء ہوں یا طریقت اور راہ سلوک کے پیشوا ہوں، دونوں ہی میں الحمدللہ آپ متعارف ہیں، پہچانے جاتے ہیں، اور آپ کو مجمع البحرین کہا جاتا ہے۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سینے میں شریعت اور طریقت دونوں ہی کے اسرار اور رموز کو گویا کہ بھر دیا، اور آپ کا سینہ جو تھا وہ شریعت اور طریقت دونوں ہی کا گنجینہ تھا۔ آپ کا جو تعارف ہے وہ ابتدائی تعارف میں یوں بیان کروں گا کہ آپ کی کنیت ہے ابو القاسم، اور آپ کا نام ہے عبد الکریم بن حوازن بن عبد الملک بن طلحہ بن محمد ابو القاسم قشیری نیشہ پوری۔ صحیح۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے کتابوں میں لکھا گیا کہ سن 376 سن ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ نیشہ پور کے مضافات میں ایک علاقہ تھا، وہاں آپ کی ولادت ہوئی۔ تو اس اعتبار سے آپ چوتھی پانچویں صدی کے بزرگ ہیں۔ جس صدی میں ہم موجود ہیں یہ 15ویں صدی ہے، اور اس حساب سے ہم دیکھتے ہیں تو صدیوں کا فاصلہ ہے، لیکن آج تک ان کا فیضان، ان کا ذکر خیر اور ان کے فیوز و برکات اور ان کے علوم کی جو ایک تابانی تھی الحمدللہ ان کی کتابوں کی صورت میں اور بالخصوص رسالہ قشیریہ کی صورت میں موجود ہے۔ تو آپ چوتھی صدی کے بزرگ ہیں، اور جب آپ کم سنی کے عالم میں تھے، یعنی آپ کی عمر بہت چھوٹی تھی، تو آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا، لیکن آپ کی خوبصورت انداز میں تربیت کی گئی اور آپ ابتداءً دنیاوی علوم کی طرف راغب ہوئے تھے، اور اس کے لیے آپ نے سفر بھی کیا، وہ ایک پورا واقعہ اس کا پس منظر ہے۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ دنیاوی علوم کے لیے نکلے تھے، لیکن جس مقام پر یہ پہنچے تھے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ولی اور روشن ضمیر اور صاحب کرامت اور صاحب کشف بزرگ جو بہت بڑے عالم دین بھی تھے اور ولی اللہ بھی تھے،
ان کی مجلس میں ان کو حاضر ہونے کا شرف ملا، حضرت سیدنا شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ اہل تصرف بزرگ تھے، تو جب ان کا واعظ، ان کا بیان حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سنا تو وہ ان کے ہو کر رہ گئے اور پھر وہ علم دین کی طرف متوجہ ہوئے۔ شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ولی تھے، لیکن آپ علوم شرعیہ، علوم ظاہریہ کی اہمیت کو دیکھیں۔ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے اس معتقد حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو متوجہ فرمایا علوم ظاہریہ کی طرف، کہ پہلے آپ علم شریعت کے جو بنیادی علوم و فنون ہیں اس میں آپ مہارت حاصل کریں، اور امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گویا کے حکم پر علوم ظاہریہ سیکھے، اور علوم ظاہریہ سے آراستہ ہونے کے بعد پھر آپ تصوف کی طرف آئے، اور ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو اپنا مرید بھی بنایا، اپنی خلافت سے بھی نوازا، اور چونکہ حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تزکیہ نفس ہو چکا تھا اور ظاہری اور باطنی محاسن سے آپ آراستہ تھے، تو شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے اس خلیفہ اور مرید پر گویا کہ اتنی شفقت فرمائی کہ اپنی صاحبزادی کا نکاح عقد ان سے فرما دیا۔ حالانکہ امام ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اپنے خاندان میں کئی نیک نوجوان موجود تھے، لیکن آپ نے پریفر کیا ان کو، اور ان کو یہ شرط ملا کہ ان کے شیخ پیر و مرشد کی جو صاحبزادی تھی وہ ان کے عقد نکاح میں آئیں۔ پھر انہوں نے جو علمی خدمات سر انجام دی ہیں انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت، اور جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ آپ علم دنیا سیکھنے کے لیے گئے تھے، تو مدنی چینل کے ناظرین اس میں بھی امام قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نیت بڑی حسن تھی کہ آپ کے گاؤں میں جو ہے وہ کھیتی باڑی کا ایک نظام تھا، تو اس پر کچھ ٹیکس بڑا بھاری بھرکم عائد کیا گیا تھا، تو آپ نے یہ سوچا کہ لوگوں کے حالات کو دیکھ کر کہ میں علم حساب سیکھوں گا، اکاؤنٹنگ جسے ہم کہتے ہیں وہ سیکھوں گا، تاکہ میں اس معاملے کو سمجھ سکوں اور اپنے گاؤں کے جو غریب زمیندار لوگ ہیں ان کے اس ٹیکس میں کمی لا سکوں۔ اس نیت سے آپ علم سیکھنے کے لیے، حساب و کتاب کو جاننے کے لیے، گویا کہ بزنس کو سیکھنے کے لیے آپ گئے تھے، مگر شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کی نظر فیض اثر نے آپ کا دل جو ہے وہ علوم دینیہ کی طرف، علوم باطنیہ کی طرف پھیر دیا، اور پھر آپ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے دنیا میں نمودار ہوئے، اور آج بھی ہم ان کا نام لے رہے ہیں۔ اللہ کریم جس سے چاہتا ہے وہ دین کی خدمت لے لیتا ہے۔ بڑی بڑی کتابیں نقیب بھائی ہمارے ابو القاسم قشیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ آپ کا بڑا مشہور جو ایک کام ہے، جو ایک کتاب ہے جو تصوف کے موضوع پر کہلاتی ہے، رسالہ قشیریہ، میں چاہوں گا کہ اس کا بھی کچھ تعارف آپ پیش کریں، کیونکہ وہ مشہوری آپ کے نام سے قشیری کی نسبت کے ساتھ، تو یہ کس علم پر کتاب، تصوف کے تو علم پر ہے، اس میں کیا کیا بیان کیا گیا ہے اور کس طرح آپ نے یہ کتاب لکھی؟ محسن بھائی، تصوف آسان لفظوں میں دیگر تعریفات تو اس کی بیان ہوں گی، لیکن آسان لفظوں میں علم تصوف اسلام کے پریکٹیکل کو کہتے ہیں، دین اسلام کی عملی صورت کو کہتے ہیں علم تصوف۔ تو اس کے اوپر بہت سی کتب لکھی گئی ہیں۔ بنیادی طور پہ علماء نے 6 کتابیں علم تصوف پہ بیان فرمائی۔ ٹھیک ہے۔ ایک جو ان سے پہلے کے بزرگ ہیں، کتاب اللمعی فی التصوف، ابو نصر سراج رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ٹھیک ہے۔ دوسری کتاب رسالہ قشیریہ، امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تیسری کتاب کشف المحجوب، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ کیا عظیم کتاب ہے کہ کسی نے کہا اور علماء اس کو بیان کرتے ہوئے آئے کہ اگر کسی کو کامل مرشد کی تلاش ہو اور مل نہ رہا ہو تو وہ یہ کتاب پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو پورا فرمائے گا۔ کشف المحجوب پڑھے، جی کیا بات ہے۔ اس کے بعد فتوح الغیب، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بہترین کتاب ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد علماء نے فرمایا عوارف المعارف، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب۔ ایک چھٹی کتاب احیاء العلوم جو بہت ہی معروف ہے۔ تو یہ بنیادی کتابیں ہیں تصوف کی۔ ٹھیک ہے۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی کتب لکھی جس کی علماء نے تقریباً 30 کے قریب تعداد بیان فرمائی ہے۔ 30 کتابیں تقریباً 30۔ ان میں سے 2 تو بہت معروف ہیں، ایک رسالہ قشیریہ اور ایک کتاب ہے لطائف الاشارات فی التفسیر۔ سبحان اللہ۔ رسالہ قشیریہ کا اسلوب بہت ہی دل نشین ہے اور
قرآن پاک کی اس آیت کو دیکھیں اور اس کتاب کو پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، اس کی مختلف تفاسیر میں سچوں کے ساتھ ہونے کی وضاحت یہ کی گئی ہے کہ ان کے اعمال اور ان کی گفتار اور جس انداز سے انہوں نے زندگی گزاری ہے اس کو اپنے اوپر بندہ نافذ کرے تو یہ بھی سچوں کے ساتھ ہونا ہے۔ صحیح، رسالہ کشیریہ کا اسلوب امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ یوں رکھا، در حقیقت دیکھیں تو اس کو آپ کہیں تصوف کا انسائیکلوپیڈیا۔ واہ واہ، آپ نے سب سے پہلے جو صاحبان تصوف گزرے ہیں ان کے عقائد کو بیان کیا، اللہ اکبر، واہ، اس کے بعد انہوں نے صاحبان تصوف ان کے حالات زندگی کو بیان کیا واہ، کہ ایک مرید کس انداز سے اسے چلنا چاہیے، راہ سلوک طے کرنے چاہیے، یہ انہوں نے بیان فرمایا۔ پھر تصوف کی اصطلاحات کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے اس کتاب کے اندر اپنی کچھ آراء کا ذکر کیا اور جو بزرگ بیان کرتے رہے اس سے رزلٹ کو اخذ کر کے علماء کی باتوں کو سہل انداز میں، آسان انداز میں ہمارے سامنے لکھا ہے۔ اور اس کتاب کے بارے میں امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی خوبصورت بات بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بڑا بابرکت رسالہ ہے، واہ واہ، جس گھر میں یہ رسالہ ہو، رسالہ من کتاب، جس گھر میں یہ کتاب ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہاں برکتوں کا نزول سبحان ہوتا ہے۔ اللہ، واہ واہ، کیا بات ہے۔ رسالہ کشیریہ کے تعلق سے فرمایا گیا رسالہ کہ کشیریہ، جس گھر میں یہ کتاب ہو اللہ پاک اس میں برکت نازل فرماتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتاب رسالہ کشیریہ کے تعلق سے، تصوف کے تعلق سے ہمارے نقیب بھائی نے ذکر کیا ہے۔ میں داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کی کتابوں سے جو اکتساب فرمایا اور آپ کے کچھ ارشادات کو ذکر کیا، ایک ارشاد میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب کشف المحجوب میں صفحہ نمبر 244 پر لکھتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عبد الکریم بن حوازن قشیری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں نے غربت و امیری میں گفتگو کر کے اپنے لیے ایک کو پسند کر لیا۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا، ہم غربت کی بھی بات کرتے ہیں تو پھر پیسے کی بھی بات کرتے ہیں، پیسے والوں کی بھی کرتے ہیں، تو جن کے پاس پیسے نہیں ان کی بھی باتیں کرتے ہیں، تو دل تو یہی چاہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ مالداری کو اختیار کر لیں۔ تو کہتے ہیں لوگوں نے غربت و امیری میں گفتگو کر کے اپنے لیے ایک کو پسند کر لیا، مگر میں یعنی امام ابو القاسم قشیری میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے لیے میرا جمیل حقیقی یعنی اللہ پاک جو پسند فرمائے اس میں ہی مجھے رکھے، یعنی جو رب کی رضا ہے۔ اللہ میرے لیے مالداری پسند فرمائے تو اللہ مجھے مالداری عطا فرما دے، اللہ پاک میرے لیے غربت پسند فرمائے تو اللہ پاک مجھے غربت عطا فرما دے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اگر میرے لیے دولت مند ہونا پسند فرمائے تو مجھے اپنی یاد سے غافل نہ کرے، اور اگر غربت پسند فرمائے تو اس میں حرص و لالچ سے محفوظ رکھے۔ اگر صرف امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ کے اسی ارشاد پر ہم غور کر لیں اور آج کے دور کا، آج کے حالات و واقعات کے تناظر میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو مالداروں کے لیے بھی اس میں بہت کچھ ہے، اور جن کے پاس مال نہیں ہے، جو مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں، جو غربت کا رونا رو رہے ہیں، ان کے لیے بھی اس میں بہت کچھ ہے۔ سب سے پہلی بات امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ کے اس ارشاد سے مدنی چینل کے ناظرین یہ پتہ چلتی ہے کہ ہمیں رب کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ جسے چاہا اللہ نے مال عطا فرما دیا، جسے چاہا کم عطا فرمایا، اور جسے چاہا اپنی طرف سے غربت و فقر میں رب تبارک و تعالیٰ نے مبتلا فرمایا۔ اب جو بڑی اہم بات ہے کہ اگر مال ملے تو میں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جاؤں۔ اب مالدار کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں رب تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ نمازوں سے دور ہوں، کہیں ایسا تو نہیں دین سے ہی بیزار ہو گیا معاذ اللہ مال کی وجہ سے۔ اگر ایسا ہے تو پھر رب کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اور غربت کہیں حرص و لالچ میں ابتلا کا سبب نہ بن جائے کہ بس میرے دل میں ہمیشہ یہی رہے کہ میرے پاس مال آ جائے، میں اس سے یہ مال لے لوں، یہ صورت میری بن جائے۔ حرص و لالچ دل کے اندر ہے تو یہ بھی اچھا نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے یہ بندہ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے اور شریعت سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو بڑی خوبصورت بات ہے، اللہ کریم ہم سب کو امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ کے اس ارشاد کا پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے اس کو آج کے تناظر میں دیکھتے ہوئے ہم اپنی حالات اور اپنی کیفیات کو بدلنے کی کوشش کریں، اور رب سے دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں وہ یعنی اطمینان دے دے
کہ جس کی وجہ سے ہمارے دل کا اضطراب ختم ہو جائے اور ہم جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اس حال میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں۔ امام کشری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے گفتگو ہماری جاری ہے۔ ہمارے راشد بھائی سیدنا امام کشری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے بزرگ ہیں، تو تصوف میں آپ نے ایک ذکر کیا کہ آپ کو مجمع البحرین کہا جاتا ہے، علم ظاہر بھی اور علم باطن بھی آپ کو اللہ پاک نے عطا فرمایا، اور آپ کی کتابوں سے دونوں ہی ظاہر ہے، یعنی آپ نے تصوف کو بھی ذکر کیا ہے، شریعت و طریقت تفسیر پر جیسے نقیب بھائی نے فرمایا کہ کتاب لکھی ہے۔ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تصوف کے تعلق سے، رسالہ کشریہ کے تعلق سے اور امام کشری کے تعلق سے کیا ارشاد فرمایا، اس پر کچھ ذکر فرمائے۔ جی، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی تحقیقات کو، آپ کے فتاوی اور بالخصوص فتاوی رضویہ شریف کو دیکھتے ہیں تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مختلف علوم و فنون کے جو ماہرین ائمہ تھے ان کی کتابوں کو اپنا ماخذ بنایا۔ یعنی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت ہر کتاب کا حوالہ پیش نہیں فرماتے، ان کتابوں کا حوالہ پیش فرماتے ہیں بطور دلیل کسی چیز کے ثبوت میں کہ جن کا ایک علمی مقام اور وقعت بھی ہوتی ہے۔ تو ہم جا بجا دیکھتے ہیں مختلف علوم اور فنون اور مسائل کے ساتھ ساتھ جہاں تصوف کی بات ہوتی ہے، طریقت کی اور راہ سلوک کی اور معرفت الہی کی بات ہوتی ہے، تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت مختلف مشائخ اور صوفیاء کے کلام کے ساتھ ساتھ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبارات کو بطور ریفرنس پیش فرماتے ہیں، اور مختلف ذکر کرنے کا انداز بھی بڑا خوبصورت ہے، محبت والا، امام اکمل فرماتے ہیں اور ولی کامل فرماتے ہیں، یعنی پڑھنے کے بعد بھی دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، پھر اعلیٰ حضرت اس طرح کے القابات بھی جو نا وہ جیسے آپ نے کہا کہ واقعتاً کوئی شخصیت ہوتی تو اسی کے لیے ذکر کرتے۔ بہرحال بزرگ جب کسی کو لقب دیتے ہیں، اپنے سے بڑے بزرگوں کے لیے القابات استعمال کریں یا اپنے چھوٹوں کے لیے استعمال کریں تو اس کے پیچھے حقیقت ہوتی ہے، اور بالخصوص اعلیٰ حضرت جو بڑے محتاط فی الدین تھے، اعلیٰ حضرت نے جن جن شخصیات یا اپنے تلامذہ یا اپنے بعد کے جو آپ کے اساغر تھے ان کے لیے جو القابات استعمال کیے ہیں، ان شخصیات کی جب سیرت کو، زندگی کو، علمی اور دینی خدمات کو دیکھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کے القابات جو اعلیٰ حضرت تجویز فرمائے ہوتے تھے وہ من و ان اس کی گویا کہ عملی تصویر اور تفسیر ہوا کرتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جا بجا تذکرہ فرمایا اور خوبصورت القابات کا استعمال فرمایا۔ کہیں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں امام اجل، بڑے جلیل القدر یہ امت کے امام ہیں، کہیں فرماتے ہیں عارف باللہ، رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے ہیں، کہیں لکھتے ہیں یہ فقیہ ہیں، یہ محدث ہیں، اور متعدد مقامات پر اعلیٰ حضرت نے ان کے لیے لفظ استاد ذکر کیا ہے، یعنی اپنے فن کے اتنے بڑے ماہر ہیں کہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ امام اجل، فقیہ، محدث اور استاذ ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی فلاں کتاب میں فلاں مقام پر یہ چیز ذکر فرمائی۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ایک پورا رسالہ اس حوالے سے لکھا ہے تصوف کے موضوع پر۔ اچھا، ہمارے نقیب بھائی نے تصوف کی کتابوں کا ماشاءاللہ تعارف کرایا، میں بھی کچھ کتابوں کا تعارف پیش کرتا ہوں، اور ان میں سے اکثر کتابیں وہ ہیں جن پر الحمدللہ المدینہ العلمیہ نے کام کیا، اور مکتبۃ المدینہ سے وہ اردو ترجمے کی صورت میں ہمیں مل جاتی ہیں۔ تصوف کی ویسے تو متعدد کتابیں ہیں، لیکن جو ماخذ اور مصدر کے طور پر مانی جاتی ہیں کہ آج کے دور میں تصوف پر اگر کسی نے کوئی ریسرچ کرنی ہے، کچھ لکھنا ہے، کچھ بیان کرنا ہے تو وہ ان کتابوں سے بے نیاز نہیں ہے۔ ایک تو امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے حلیۃ الاولیاء، 10 جلدوں پر، جس کا الحمدللہ دعوت اسلامی کی المدینہ العلمیہ کے علماء نے، شعبہ تراجم نے ترجمہ کیا ہے، اللہ والوں کی باتیں، اس نام سے الحمدللہ یہ پروجیکٹ مکمل ہو چکا ہے، اور 10 جلدوں میں یہ انسائکلوپیڈیا الحمدللہ تصوف کا موجود ہے۔ اسی طرح داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کشف المحجوب، جو بعد کی تقریباً تمام تصوف کی کتابوں کا ماخذ ہے، اور فارسی زبان میں کہا جاتا ہے کہ یہ تصوف کی پہلی کتاب ہے، اور بڑی یہ حسن اتفاق ہے کہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ہم زمانہ تھے، ایک دوسرے کے معاصر تھے، اور بعضوں نے لکھا کہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے تلمیذ اور شاگرد تھے، لیکن بہر صورت ان دونوں بزرگوں کی ملاقات ثابت ہے، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کی صحبت سے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت نے جو علمی اور روحانی استفادہ کیا، یعنی نفع حاصل کیا، تو اس کو کشف المحجوب میں بیان فرماتے ہیں، اور کشف المحجوب میں جن بعد کے متاخرین صوفیاء کا، اولیاء کا ذکر ہے، تو وہاں پر داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پورا چیپٹر قائم کیا، اور امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فضائل و مناقب اور آپ کا جو علمی اور روحانی مقام و مرتبہ تھا اس کو بیان کیا، اور بطور ریفرنس
یعنی امت کو تعلیم کرنے کے لیے، اپنے مریدین اور سالکین کو تصوف کی تعلیم دینے کے لیے جہاں دیگر بزرگوں کا داتا صاحب حوالہ پیش کرتے ہیں، وہاں امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی حوالہ پیش کرتے یعنی ہیں۔ اگر ہم یوں کہیں نا، ہم پڑھتے ہیں نا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک کی سارا پیر کامل، کاملارہ رہنما، تو ہم داتا صاحب کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اور داتا صاحب، اگر داتا صاحب کے استاد ہیں اور آپ ان کو اپنے ان کے صوفیہ میں مانتے ہیں، تو یعنی اگر داتا صاحب کا اکتساب فیض جن سے ہے، چاہے وہ علمی طور پر ہو، تصوف کے طور پر ہو، تو وہ کتنا بڑا گنج بخش ہوگا اور کیسا جو ہے وہ کاملوں کا رہنما ہوگا۔ تو جب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محبت ہمارے دل کے اندر ہے، تو داتا صاحب نے جن کا کتاب میں ذکر کیا امام کشیری، تو ان کی محبت تو آلریڈی اور آپ دیکھیں محسن بھائی، وہ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ معاصرت دلیل منافرت ہوتی ہے، یعنی جو ہم زمانہ افراد ہوتے ہیں نا، ایک ہی رنگ کے ہوتے ہیں، تو یہ بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی اپنے ہم اثر ہم پلہ شخص کی عظمت کو بیان کرے۔ کسی بزرگ نے اگر کوئی کتاب لکھی اور وہاں پر صوفیاء کا ذکر ہوا اور کسی شخص کا ذکر ہو جائے تو اس کے لیے بڑی وہ ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ ہم معاذ اللہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے اعزاز کی بات ہے، لیکن ان کا مقام کیسا ہے کہ ان کے معاصر ہیں، ان کے ہم زمانہ ہے، لیکن اولیاء کی فہرست میں، صوفیاء کی فہرست میں ان کو شامل کر رہے ہیں۔ اچھا، تصوف پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ویسے تو کئی کتابیں، منہاج العابدین یہ بھی موجود ہے، مکتبۃ المدینہ نے چھاپی، اور احیاء العلوم جو تصوف اور طریقت کا انسائکلوپیڈیا ہے، امیر اہل سنت بھی اس کی ترغیب دلاتے ہیں۔ الحمدللہ 5 جلدوں میں المدینۃ العلمیہ نے اس کا خوبصورت ترجمہ فرمایا ہے۔ امیر حسن نے جو مطالعاتی نصاب دیا ہمیں، یعنی جو اسٹڈی کے تعلق سے، اس میں احیاء العلوم اور منہاج العابدین کی بھی تاکید ہے کہ ان کو بھی پڑھا جائے۔ اسی طرح امام ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے قوت القلوب، الحمدللہ 2 جلدوں میں اس کا بھی ترجمہ المدینۃ العلمیہ نے کیا ہے۔ میں اس لیے ریفرنسز پیش کر رہا ہوں کہ الحمدللہ امیر اہل سنت کا کیسا فیضان ہے۔ امیر سنت خود بھی قلم کے ذریعے دین کی خدمت فرما رہے ہیں، اور آپ کا قائم کردہ جو شعبہ المدینۃ العلمیہ ہے، اس کے تحت الحمدللہ جہاں علوم ظاہریہ اور شرعیہ پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، تو تصوف پر بھی الحمدللہ اس میں پھر یہ بھی ہے نا کہ یہ عربی ہے، فارسی میں ہے، مگر آپ اردو دان ہیں تو آپ چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کی مکتبۃ المدینہ سے اسے خرید لیں۔ چلے خرید نہیں سکتے تو ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کا مطالعہ تو کریں کم از کم، تاکہ تصوف اور صوفیہ سمجھ میں آئے آپ کو۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت کا بھی ریفرنس پیش کروں گا، فتاوی رضویہ کی 30 جلدوں میں مختلف مضامین ہیں، لیکن جو 21ویں جلد ہے، 21ویں جلد میں 21ویں جلد میں تصوف اور طریقت کے حوالے سے الحمدللہ اعلیٰ حضرت نے خوبصورت کلام کیا، اور اس میں تصوف کے موضوع پر طریقت اور شریعت کی عظمت کے حوالے سے ایک پورا رسالہ ہے، مقال العرفاء باعزاز شرع و علماء، یعنی علماء ظاہر اور شریعت مطہرہ کی اہمیت، افضلیت اور افادیت کے حوالے سے صوفیاء کا، اہل طریقت کا جو فرمان تھا، ان کے جو اقوال اور ارشادات تھے، ان کو اعلیٰ حضرت نے اس میں بیان کیا ہے۔ یعنی جن کو لوگ جو ہے وہ سمجھے کہ 2 الگ الگ سمجھتے تھے، اعلیٰ حضرت نے ان 2 کو ملا کر جو ہے نتیجہ اخذ کیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جہاں ہم بات کریں نقیب بھائی صوفیت کی نا، تصوف کی، تو عام انداز میں اگر ہم بات کریں تو لوگ پریشان ہو جائیں گے، یار یہ تصوف کی بات کر رہے ہیں، بڑی مشکل اور گاڑی بات کر رہے ہیں۔ میں آپ سے قرآن پاک کے تعلق سے بھی تصوف کے بارے میں آپ سے پوچھوں گا، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ ناظرین میں ہر طرح کا ہمارا ویور ہوتا ہے جو تصوف کو شاید نہیں جانتا، میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، اگر آج کے دور میں آپ تصوف کو سمجھنا چاہتے ہیں یا اپنے آپ کو تصوف کا عامل بنانا چاہتے ہیں، تو امیر اہل سنت نے جو 72 نیک اعمال عطا فرمائے ہیں نا، 72 نیک اعمال کا یہ رسالہ اور اپلیکیشن بھی اس کی موجود ہے اصلاح اعمال کے نام سے، آپ اس کو لے لیجئے۔ تو 72 نیک اعمال کی یہ اپلیکیشن، نیک اصلاح اعمال کی، آپ یہ لے لیجئے، ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اس کو، آپ اس کو چاہیں تو فزیکل اس کا رسالہ خرید لیجئے، اس سے ایک مرتبہ پڑھ لیں، آپ کو انشاءاللہ کشف المحجوب، رسالہ کشیریہ، آپ کو قوت القلوب، احیاء العلوم، منہاج العابدین اور دیگر جو کتابوں کا نچوڑ ہے، بہار شریعت اور کس طرح زندگی گزارنی ہے، آپ کو ان 72 نیک اعمال میں مل جائے گا، اور آپ کو انشاءاللہ صوفیت سمجھ میں آ جائے گی۔ امیر اہل سنت نے بہت آسان انداز میں ہمیں نیک بنانے کے لیے، صوفی ازم پر چلانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت دلانے کے لیے، گناہوں سے بچانے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا ہے حکمت برا، وہ یہ ہے کہ آپ یہ نیک اعمال کا رسالہ لے لیجئے، انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ رقیب بھائی، بات امام کشیری کی بھی ہو رہی ہے، تصوف پر بھی ہو رہی ہے، کیونکہ ٹاپک ہمارا یہی ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید کے تعلق سے بھی آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ اجمالی طور پر قرآن پاک میں جو ایک خاکہ بیان کیا گیا، آیات میں تصوف کو کس طرح بیان کیا گیا۔ اصل میں تصوف ایک اصطلاح ہے نا، ایک لفظ ہے جس کو سمجھنا چاہیے، تو قرآن سے باہر تو ہو نہیں سکتا، حدیث سے باہر تو ہو نہیں سکتا،
بعض لوگ اس بات کو اس طرح لیتے ہیں کہ شاید تصوف جو ہے وہ قرآن و سنت سے متصادم ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو میں تصوف کے 2 3 4 نام دیگر تاکہ مزید وضاحت ہو جائے. جی جی. تصوف کا دوسرا نام طریقت ہے، اسی کو معرفت بھی کہا جاتا ہے، اسے سلوک بھی کہتے ہیں. تو تصوف کے اس طرح کے نام ہیں. لوگوں میں الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ تصوف کا نام لوگوں میں معروف ہے، اور تصوف کے جو عامل ہیں جنہیں صاحبان تصوف کہا جاتا ہے تو لوگ ان کو صوفی کے نام سے، ٹھیک ہے، صوفی ازم اور صوفیہ کرام اس انداز سے یاد کرتے ہیں. اور صرف بر صغیر میں نہیں، دنیا بھر میں صوفی ازم ہی کو جو ہے وہ ایک پریفیر کیا جاتا ہے، لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں اہل سنت و جماعت کے تعلق سے اور صوفیت کے تعلق سے. اہل سنت کا دوسرا نام یوں سمجھیں صوفیت. جی. تو مختلف تعریفیں، میں بالکل آسان فہم ذکر کروں تو کسی نے تصوف کا مطلب ذکر کیا ہے اللہ سے محبت. واہ واہ. کسی نے کہا تصوف کا مطلب ہے دل کی پاکیزگی. کسی نے کہا کہ تصوف کا مطلب ہے بندہ اپنے دل کو ہر قسم کے دوسرے ناپاک خیال سے پاک کر کے اللہ کی طرف متوجہ کر لے. واہ واہ. صرف اپنی توجہ 100% اللہ کی بارگاہ میں لے آئے. ٹھیک ہے. تو یہ تزکیہ نفس، قلب سلیم اور اللہ سے محبت، اللہ کی طرف رغبت، اس کو کہتے ہیں تصوف. ٹھیک ہے. دیکھیں قرآن پاک کو سمجھنے کے مختلف طریقے ہیں. قرآن پاک کی وضاحت دیکھنی ہے تو علم تفسیر، حدیث کی شرح سمجھنی ہے، حدیث سمجھنی ہے تو اس کے لیے علم حدیث. اسی طرح قرآن پاک کا وہ حصہ جس کا تعلق عمل سے ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے تو اس کو سمجھنے کے لیے علم تصوف ہے. تو میں نے اس کے دوسرے نام بھی ذکر کیے اور کچھ اس کی آسان انداز میں وضاحت بھی کی. ایک میں نے کہا کہ تصوف کا مطلب ہے اللہ سے محبت. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. وہ لوگ جو ایمان لائے یہ اللہ سے بہت شدید محبت کرتے ہیں، شدت سے اللہ سے محبت کرتے ہیں. کیونکہ محسن بھائی جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کی بات بھی مانی جاتی ہے، بالکل مانی جائے گی تاکہ وہ ناراض نہ ہو جائے. جب ایک بندہ اپنے رب سے شدت سے محبت کرے گا تو اس کے اعمال میں، افعال میں، خلوت میں اور جلوت کے اندر اس کے پیش نظر یہ بات رہے گی کہ اگر میں یہ کام کیا تو میں دیکھوں کہ اس سے میرا رب تو ناراض نہیں ہو جائے گا. اگر رب ناراض ہوگا تو وہ اس سے بچے گا، کیونکہ محبت کا تقاضا ہے کہ میرا محبوب جس سے مجھے محبت ہے میرے اس عمل سے کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. تو ایک چیز اللہ سے محبت. ٹھیک ہے. دوسری بات میں نے بیان کی تزکیہ نفس، دل کی پاکیزگی، ہر قسم کے برے خیالات سے دل کو پاک کرنا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ الاعلیٰ کی آیت ہے، ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا. کامیاب ہو گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی، دل کو پاک رکھا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اللہ کا نام لے کر نماز پڑھی. سبحان اللہ. اسی سے ملتی جلتی اس مفہوم کی دوسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. جنہوں نے اپنے قلوب کو پاک کیا ہے ان کے لیے کامیابی کا مجدہ جاں فضا سنایا گیا ہے. دل ایسی چیز ہے کہ اگر اس کے اندر کسی اور کا خیال ہو تو ذہن اسی طرح متوجہ ہو جائے گا، لیکن جب بالکل توجہ اللہ کی طرف ہو وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر چیز سے کٹ کر بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا، پھر نماز جب پڑھے گا تو پھر اس کو کاروباری خیالات نہیں آئیں گے. وہ پوری نماز کے اندر اپنے بزنس کا حساب نہیں کر رہا ہوگا، وہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں سوچ رہا ہوگا، بلکہ وہ جب نماز پڑھے گا تو اس انداز سے پڑھے گا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. اس کے لیے بہترین بات حدیث جبریل میں حضرت جبریل نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ ایک تو احسان وہ جو ہم ایک دوسرے پہ کرتے ہیں تو احسان، ایک ہے احسان جسے تصوف میں ذکر کیا گیا کہ احسان کیا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ،
تو اللہ کی عبادت اس انداز سے کر کہ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا تو یہ اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! یہی تزکیہ نفس کے تعلق سے آپ نے بیان فرمایا، ایک تو تزکیہ نفس، تیسری بات بھی آپ نے فرمائی تھی، ایک تو محبت الہی، دوسرا تزکیہ نفس، اور تیسرا توجہ اللہ، توجہ اللہ، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تبتیلا۔ آپ نے اس کے ذریعے یہ بھی ماشاءاللہ ذکر کر دیا۔ اچھا، اب جیسے تصوف پر بات ہو رہی ہے، ہم بات کر رہے ہیں، امام ابو القاسم کشری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بھی، جیسے حضرت نے نقیب بھائی نے ذکر فرمایا کہ تصوف، پھر اس کے اپنی طرف سے آپ نے جو اقوال بیان فرمائے، بزرگوں کے اقوال کا نچوڑ ذکر کیا ہے، تو یہ پورا ایک ٹاپک ہے جس پر بات کی جائے۔ مزید آپ کیا بیان فرمائیں گے اس ٹاپک کے تعلق سے؟ جی، تصوف کی ماشاءاللہ نقیب بھائی نے خوبصورت انداز میں تشریح کی ہے۔ میں اس پر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے کچھ ریفرنسز پیش کروں گا کہ تصوف کس شے کا نام ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک مقام پر اعلیٰ حضرت نے بڑے خوبصورت اور جامع انداز میں چند لفظوں میں الحمدللہ کئی اصطلاحات کو، اسلام کی کئی ٹرمینالوجیز کو بیان فرمایا ہے۔ ایک ہے شریعت، ایک ہے طریقت، ایک ہے حقیقت اور ایک ہے معرفت۔ ان میں کیا فرق ہے، یا ان کی حقیقت کیا ہے، یا ان کی تمام تر تعریفات کا خلاصہ اور ماحصل کیا ہے؟ تو فتاوی رضویہ شریف میں ایک مقام پر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، حقیقت کیا ہے اور معرفت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں شریعت حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال ہیں، یعنی جو حضور نے فرمایا یہ شریعت ہے۔ واہ واہ۔ اور طریقت حضور کے افعال، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عمل کر کے دکھایا وہ طریقت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور حقیقت حضور کے احوال، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احوال ہیں، شب و روز کے معاملات ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام و مرتبہ ہے اور آپ کی جو عظمت و شان کا بیان ہے، تو حقیقت حضور کے احوال کا نام ہے، اور معرفت حضور کے علوم بے مثال کا۔ اللہ اللہ۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کے تناظر میں جو علم عطا فرمایا کہ جو کچھ پیارے محبوب نہ جانتے تھے رب نے سب کچھ سکھا دیا۔ تو وہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم عالیہ ہیں، خواہ وہ علوم غیبیہ ہوں یا ظاہر سے تعلق رکھنے والے علوم ہوں، وہ معرفت کہلاتے ہیں۔ صحیح۔ تصوف کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا رسالہ جس کا میں نے پہلے بھی ریفرنس پیش کیا، مقال العرفاء۔ جی، مقال العرفاء باعزاز شرع و علماء۔ سبحان اللہ۔ آسان انداز میں خالی وہ نام لیتے ہیں، مقال العرفاء ہی کہا جاتا ہے۔ جی۔ پورا تو شاید عوام کو بھی یاد نہ اصل میں اس کا ذوق میں لے رہا ہوں کہ علماء اور شریعت کی عظمت و شان کو بیان کرنے کے حوالے سے عارفین کے اقوال، سبحان اللہ۔ تو اس میں مختلف صوفیاء اولیاء کے اقوال جو تصوف کی تعریف اور ڈیفینیشن کے حوالے سے تھے، امام علیہ سنت نے بیان کی۔ اس میں ایک تعریف یہ ہے کہ التصوف تصفیۃ القلوب، تصوف دل کے تزکیے اور دل کے صاف کرنے کا نام ہے۔ مزید اوصاف کو ذکر کر کے فرمایا کہ اتباع النبی صلی اللہ تعالی وسلم فی الشریعتی، شریعت کے احکام میں حضور کی اتباع کرنا یہ تصوف ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اسی طرح سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ تمام صوفیاء اور اہل طریقت کا ان کی امامت پر اتفاق ہے۔ جب یہ سید الطائفہ کہا جاتا ہے، طائفہ یعنی اولیاء کے گروہ کے یہ سید و سردار ہیں۔ تو سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو تصوف کی تعریف بیان کی کہ تصوف کس شے کا نام ہے اور صوفی میں کون کون سے اوصاف ہوتے ہیں، تو اس کے اختتام پر جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہی بات ذکر فرمائی کہ اتباع الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی الشریعتی، شریعت کے معاملے میں حضور کی اتباع اور پیروی کرنا یہ تصوف ہے۔ یہ دو تعریفیں آپ کے سامنے ڈسکس کی۔ تیسری تعریف یہ ہے، اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں میں، کہ تصوف کی جڑ یعنی تصوف کی اصل یہ ہے، اس کی روح یہ ہے کہ کتاب و سنت یعنی قرآن و حدیث کو لازم پکڑ لیا جائے، یعنی قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھامنے کا نام تصوف ہے۔ چوتھی تعریف امام علیہ سنت نے اس انداز میں بیان کی کہ تصوف کیا ہے؟ بس احکام شریعت پر بندے کے عمل کا خلاصہ، شریعت کے احکام پر بندہ عمل کرے، یہ تصوف ہے۔ اور پانچویں تعریف جو ذکر کرتا ہوں میں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ علم تصوف، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے بیان فرمایا، علم تصوف چشمہ شریعت سے نکلی ہوئی ایک جھیل ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی گویا کہ شریعت جو ہے وہ ایک عظیم ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ ہے، اور اس چشمے سے جاری ہونے والی ایک جھیل ہے جس کو تصوف کہا۔ واہ واہ، کیا بات۔ اور تصوف کا یا طریقت کا محسن بھائی کوئی بھی ایسا مسئلہ
یا کوئی بھی ایسا حکم نہیں ہے جو معاذ اللہ قرآن و حدیث کے احکامات سے ٹکراتا ہو، ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اور یہ صوفیاء نے بیان فرمایا، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی اور بہت بڑے صوفی ہیں امام ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات طریقت کا، تصوف کا، حقیقت کا کوئی نقطہ میرے دل میں کھٹکتا، 40 دن تک وہ میرے دل میں کھٹکتا، لیکن جب تک کتاب و سنت یعنی قرآن و حدیث سے دو گواہ اس کی تصدیق میں نہ آتے، اللہ اللہ، یعنی جو طریقت کا، تصوف کا نقطہ میرے دل پر ظاہر ہوا، جو بات مجھ پر منکشف ہوئی، جب تک قرآن و حدیث سے اس کی تائید اور تصدیق نہ ہو جاتی، میں اس کو اپنے دل میں آنے کی اجازت نہ دیتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ شریعت اور طریقت میں فرق وہی ہے جو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بیان فرمایا کہ جو احکام بیان کیے جاتے ہیں یہ شریعت ہے، اور ان احکامات پر جو پریکٹیکل عمل ہوتا ہے یہ طریقت ہے۔ یہ خلاصہ کلام یہ ہے، اور آج کل تو بس صوفیت کو بے عملی کا معاذ اللہ نام دے دیا گیا ہے، جو بالکل غلط ہے۔ عمل کا نام ہی صوفیت ہے۔ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے علم تصوف اور علم تصوف کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں۔ ایک کال بھی ہے، یہ کال لیتے ہیں۔ جی کال دیجیے گا۔ میرا نام عبید رضا تری، میں سرائے عالمگیر سے بات کر رہا ہوں۔ حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کب عرس ہوتا ہے اور کب اور کہاں ان کا مزار ہے؟ جواب ارشاد۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا 17 ربیع الاخر کو آپ کا وصال ہوا، 465 ہجری 465، اور آپ کا مزار مبارک نیشا پور خراسان ایران میں آپ کا مزار مبارک ہے، اور آپ اپنے پیر و مرشد سیدی شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پہلو میں دفن ہیں۔ اور یہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابو تراب مراغی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں آپ کے وصال کے بعد آپ کو دیکھا تو پوچھا کہ کیا حال ہے، تو انہوں نے کہا میں پاکیزہ عیش اور کامل راحت والی زندگی میں ہوں۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ ہم امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، مزید بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ایک امام ابو القاسم قشیری کا رسالہ قشیریہ سے ایک ارشاد میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ رسالہ قشیریہ کا صفحہ نمبر 150 ہے، 150۔ امام ابو القاسم قشیری فرماتے ہیں، حضرت ابو عبد الرحمن سلیمی کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان سے ان کے شیخ سیدنا ابو سہل نے فرمایا کہ جس نے اپنے پیر یعنی شیخ سے کسی بات میں کیوں کہا تو وہ کبھی فلاح نہیں پائے گا۔ اپنے پیر سے اگر کسی بات میں، شیخ سے کسی بات میں کیوں کہا تو وہ کبھی فلاح نہیں پائے گا۔ طریقت میں جب ہمیں کوئی کامل مرشد مل جائے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو 4 ہمیں شرائط بیان کی ہے کہ عالم ہو، نمبر 2 سلسلہ طریقت نبی پاک تک بالکل ملا ہوا ہو، نمبر 3 اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو، اور نمبر 4 صحیح العقیدہ مسلمان، صحیح العقیدہ سنی ہو۔ جب یہ 4 شرائط ہوں اور کامل پیر مل گیا ہے تو اب اس پیر سے کے سامنے کیوں نہیں کہنا، بلکہ ان باتوں کو جو شریعت و طریقت کے مطابق ہے بالکل دل اور جان سے مان لینا چاہیے۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی دعوت دوں گا کہ اگر آپ اب تک کسی شیخ کامل کے مرید نہیں ہوئے ہیں تو اس دور میں سلسلہ قادریہ کی عظیم ہستی ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اس وقت اللہ نے آپ کو حیات ظاہری عطا فرمائی ہوئی، اللہ پاک آپ کو عمر خضری عطا فرمائے۔ آپ نے رسالہ قشیریہ کا ریفرنس دیا، میں بھی ایک حوالہ پڑھنا چاہوں گا جو میں گفتگو کر رہا تھا اسی سے ریلیٹڈ بھی ہے کہ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شریعت کی عظمت و شان کیسے بیان کی۔ اچھا، تصوف شریعت کے برخلاف نہیں ہے، اس کی کوئی ضد نہیں ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ تصوف کے موضوع پر آج تک 14 صدیوں میں جتنے بھی بزرگوں نے، صوفیاء نے کتابیں لکھی ہیں، کوئی بھی کتاب قرآن و حدیث کے مضامین سے، قرآن و حدیث کے دلائل سے خالی نہیں ملے سبحان اللہ۔ بالخصوص رسالہ قشیریہ، جس کا نام الرسالہ ہے لیکن اس کو الرسالۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے، الرسالۃ القشیریہ فی علم تصوف بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال رسالہ قشیریہ کے نام سے یہ مشہور ہے کتاب۔ رسالہ قشیریہ میں آپ دیکھیں مختلف مضامین پر امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے گفتگو فرمائی اور تمام جہتوں کو آپ نے بیان فرمایا۔ تو جس موضوع پر بھی آپ گفتگو کرتے ہیں سب سے پہلے آپ قرآنی حوالہ پیش کرتے ہیں، جیسے توبہ کی بات ہے، رجوع الی اللہ کی بات ہے،
تکبر کی مذمت کا بیان ہے، صبر و شکر کی عظمت کا بیان ہے، جس ٹاپک کو بھی آپ نے لیا سب سے پہلے آپ نے قرآن مجید کی آیت کوٹ کی، اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کو بیان کیا، صحابہ کرام کے احوال، اور پھر اولیاء کرام کے جو اقوال اور ان کا عمل اور ان کی سیرت تھی اس کو بالترتیب آپ نے بیان فرمایا۔ رسالہ قشیریہ میں امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک فرمان ذکر کیا جو شریعت اور طریقت کی خوبصورت گویا کہ مناسبت کو اور ان کے حسین امتزاج کو بیان کرتا ہے۔ اچھا، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس فرمان کو اپنے اسی رسالے مقال العرفاء کے صفحہ نمبر 539 جو اس جلد کے اعتبار سے ہے اس میں بیان کیا ہے 11ویں نمبر پر۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت ذکر کرتے ہیں کہ حضرت سیدی ابو القاسم قشیری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رسالہ مبارکہ یعنی اسی رسالہ قشیریہ میں حضرت سیدی ابو القاسم جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں۔ اب جنید بغدادی بتاتے ہیں جو خود سید الطائفہ ہیں، یعنی صوفیاء کی جماعت کے پیشوا اور سرخیل ہیں، آپ بتاتے ہیں کہ وہ کون سا شخص ہے جو پیر بننے کا اہل ہے اور جس کو ہم اپنا دینی اور روحانی پیشوا بنا سکتے ہیں، یعنی اس کے لیے گویا کہ نصاب کیا ہے، سلیبس کیا ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس نے نہ قرآن یاد کیا نہ حدیث لکھی، یعنی علم شریعت سے جو آگاہ نہیں ہے، شریعت کے علم سے جو آراستہ اور آشنا نہیں ہے، فرمایا کہ طریقت میں اس کی اقتداء نہ کی جائے، اس کو پیر نہ بنایا جائے۔ وجہ کیا ہے کہ علم طریقت کتاب و سنت یعنی قرآن و حدیث کے تابع ہے اور اس کے پابند ہے، یعنی طریقت کا کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی حال اور کوئی بھی معاملہ قرآن و حدیث کی بیان کردہ حدود سے باہر نہیں ہے۔ جو قرآن و حدیث سے متصادم ہے اس کو کچھ بھی نام دیا جائے لیکن وہ تصوف نہیں ہوگا۔ بالکل درست فرمایا آپ نے، اور تصوف پر ہم بات کر رہے ہیں امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ ایک صوفی بزرگ ہیں تو یہ ہے کہ ہم نے چونکہ ٹاپک یہ رکھا ہے کہ امام ابو القاسم قشیری اور علم تصوف، آپ مزید کیا فرمائیں گے نقیب بھائی اس تعلق سے؟ تصوف کی تعریف پہ بھی بات چل رہی ہے۔ رسالہ قشیریہ میں امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اور اس پہ آپ نے مختلف علماء کے اور بزرگان دین کے اقوال کا ذکر فرمایا۔ کچھ خصوصیات بھی بیان کی نا صوفی کی، کہ آپ نے کچھ بیان کیا ہو کہ صوفی یوں ہوتا ہے، صوفی یوں ہوتا ہے، صوفی یوں ہوتا ہے، نیک آدمی ایسا ہوتا ہے، یوں آسان انداز میں نیک آدمی یوں ہوتا ہے۔ میں ایک تعریف ذکر کر کے پھر اس میں رسالہ قشیریہ میں امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے رویم بن احمد رحمۃ اللہ علیہ سے تصوف کی تعریف یہ ذکر فرمائی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تصوف یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کو اللہ کی مرضی پہ چھوڑ دے، وہ رب جو چاہے اس سے کام لے۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ ذکر فرمایا امام قشیری نے کہ حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے علاوہ کسی سے کوئی تعلق نہ رکھے۔ تو صوفیاء کی اور جو صاحبان تصوف ہیں ان کی جو اگر میجر خصوصیات کو دیکھیں تو سب سے نمایاں خصوصیت ان کی یہ نظر آئے گی کہ یہ سخاوت میں اول درجے پہ ہوتے ہیں، بہت بڑے سخی ہوتے ہیں، سخاوت ان کا مین وصف ہے۔ اسی طرح اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، رضا، اور اسی طرح فقر ان کے ایک مین صفت کو کہیں گے۔ اس کے اوپر فقر کے اوپر رضا کے اوپر اگر میں یہ بات کروں، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور کا ایک بادشاہ جو ان سے ملنے کی بڑی تڑپ رکھتا تھا، مجھے آپ سے ملنا ہے، تو جو صوفیہ ہیں، صوفیہ کرام ہیں، وہ فرماتے ہیں بئس الفقیر علی باب الامیر۔ تو فقیر بہت برا ہے، وہ صوفی بہت برا ہے جو امیروں کے دروازے پہ نظر آئے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کی تڑپ رکھتا ہے اور کہتا ہے میں آپ سے ملوں گا۔ آپ نے اس سے فرمایا فقیر کے گھر کے 2 دروازے ہیں، تو ایک سے آئے گا، میں دوسرے سے باہر چلا جاؤں گا، مجھے تم سے نہیں ملنا ہے۔ ایک دن وہ بغیر بتائے آپ کے آستانہ عالیہ پہ آ گیا، گھر آ گیا، آپ رحمت اللہ علیہ کے دربانوں نے اسے اندر نہیں آنے دیا۔ اس نے خط لکھا، پیغام، کہ حضرت یہ کیا، بادشاہوں کے گھر کے باہر بھی دربان اور فقیروں کے گھر کے باہر بھی دربان، فرق کیا؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب میں لکھا فرق ہے،
فقیروں کے دربان امیروں کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں اور بادشاہوں کے دربان یہ غریبوں کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، اس نے اصرار کیا، اس نے کہا حضرت چلیں ملاقات نہیں کرتے تو مجھے وزٹ کی اجازت دیں، میں آپ کی اس حویلی کو، آستانے کو دیکھنا چاہتا ہوں، خانقاہ کو دیکھ لو۔ خانقاہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اجازت عطا فرمائی۔ وہ وزٹ کرتے کرتے اسٹبل میں پہنچا جہاں گھوڑے بندھے ہوتے ہیں۔ اسٹبل میں گیا تو دیکھتا کیا ہے کہ جن سنگلیوں سے گھوڑوں کے قدم بندھے ہوئے ہیں وہ سونے کی ہیں، اللہ اکبر، جس کھونٹے سے ان کو باندھا ہوا ہے وہ چاندی کے ہیں، قیمتی موتیوں والے ہار گھوڑوں کے گلے میں ڈلے ہوئے ہیں۔ اس نے پھر خط لکھا، اس نے کہا حضرت یہ کیا، بادشاہوں کے پاس بھی سونا اور چاندی، آپ کے پاس بھی؟ فقیروں کے پاس بھی سونا اور چاندی، یہ کیا؟ آپ نے فرمایا فرق ہے، جو بادشاہ ہیں یہ سونا اور چاندی کو تجوریوں میں سنبھال کے رکھتے ہیں، جو فقیر ہیں یہ سونا اور چاندی کو گھوڑوں کے قدموں میں ڈال کے رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو جو فقیر ہے، فقر، غربت، یہ تو نبیوں کی بھی صفات رہی ہیں، یہ صوفیہ میں ایک نمایاں وصف ہوتا ہے۔ انہیں دولت سے محبت نہیں ہوتی، فقر اختیار کرتے، فقر اختیار کرتے ہیں کہ یہ فقر اختیار کر کے، بھوک برداشت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے ہیں، کیونکہ رب کی محبت ہی ان کی غذا ہوتی ہے۔ کیا بات ہے۔ اور اگر دنیا مل بھی جائے تو وہ دنیا ان کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں رکاوٹ نہیں بنتی، اور یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ دنیا فی نفسی بری نہیں ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان بھی مالدار ہوئے ہیں، تو مالداری کی وجہ سے رب سے بندہ دور ہو جائے، اس کی معرفت سے دور ہو جائے، شریعت سے دور ہو جائے تو یہ بہت برا ہے، غربت کی وجہ سے دور ہو جائے۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ یہ جو بڑی خوبصورت بات کہی ہے، اس پہ ہم سب کے لیے بھی سیکھنے کا ایک درجہ ہے کہ ہم سیکھیں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں۔ میں امام ابوالقاسم کوشیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آخر میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ طبقات الشافعیہ میں اس بات کو ذکر کیا گیا، کیونکہ امام کوشیری رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے مقلد تھے۔ یہاں یہ بات بھی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ 4تھی ہجری کے بزرگ ہیں، 4تھی صدی ہجری کے نا، اور آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بظاہر زمانے کے پہلے کے ہیں نا، تو آپ شافعی تھے، مقلد تھے، اور ہم الحمدللہ حنفی، ہم بھی مقلد ہیں۔ تو بزرگان دین یعنی صدیوں سے یہ چلا آ رہا ہے کہ وہ مقلد، صحابہ کرام علیہم رضوان کے بعد، یعنی جب تابعین تبع تابعین کا دور تھا تو علماء نے تقلید کا ایک جو سلسلہ شروع ہوا تو مقلد رہے ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد اپنے پروگرام کو ختم کرتا ہوں۔ چنانچہ ایک بار استاد ابوالقاسم کوشیری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بیٹے انتہائی بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ بچنے کی کوئی امید نہ رہی، سخت پریشانی ہوئی۔ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کو زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے اپنے بیٹے کی بیماری کے تعلق سے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ پاک کی طرف سے ارشاد ہوا کہ قرآن کریم کی آیات شفا پڑھ کر دم کرو، ایک برتن پر انہیں لکھو اور دھو کر اس کا پانی اپنے اس بیٹے کو پلاؤ۔ آپ بیدار ہوئے، تعمیل حکم بجا لاتے ہوئے صاحب زادے کو آیات شفا پڑھ کر دم کیا، پانی بھی پلایا، تو اللہ پاک نے انہیں صحت عطا فرما دی۔ وہ آیات شفا کیا کیا ہیں؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 4، سورہ یونس کی آیت نمبر 57، سورہ نحل کی آیت نمبر 69 اور سورہ اسراء کی آیت نمبر 82 سورہ شعراء کی آیت نمبر 80 اور سورہ فصیلت کی آیت نمبر 44۔ ان آیات کو پڑھ کر سورہ یعنی شفا کے لیے بندہ اگر دم کرے تو اللہ پاک شفا عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم امام کوشیری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ آخر میں پھر آپ سے عرض کروں گا، اگر آپ واقعتاً آپ تصوف کو سمجھنا چاہتے ہیں، علم ظاہر و باطن کو سیکھنا چاہتے ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں، تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، ہفتہ وار اجتماعات میں آیا کریں۔ مدنی مذاکروں میں یہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے، تصوف بھی سیکھیں گے، علم ظاہر بھی، علم باطن بھی، طریقت بھی، شریعت بھی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ چاہے گا تو معرفت بھی نصیب ہو جائے گی۔ نیک اعمال کا رسالہ ضرور لے لیجئے گا، اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا۔ اس پوری اپلیکیشن کا یعنی ایک جو 72 اس کے اندر سوالات ہیں، ان سوالات کو بغور ان کی اسٹڈی کر لیجئے گا۔ اللہ نے چاہا آپ کا دل اس طرف مائل ہوگا اور پھر آپ بھی راہ سلوک پر گامزن ہو جائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ۔ واہ کیا بات اولیاء کی ہے، واہ کیا بات